अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अनकही बातें की एपिसोड नंबर 1। फिर आप लोगों ने कहना है कि ये नॉवेल तो ख़त्म हो चुका है। दरअसल एमन रज़ा का ये नॉवेल है और एमन रज़ा का जो चैनल है वो किसी वजूहात की वजह से बंद हो गया था। तो इस चैनल पर जो है वो सिर्फ 40 से लेके लास्ट तक की एपिसोड है। अभी 1 से लेके 39 तक की हम इस पे अपलोड करेंगे। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी देने हैं आप लोगों ने। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। अनकही बातें किस्त नंबर 1। राइटर हैं एमन रज़ा। चाइल्ड अब्यूज़ पे ये बेस करता है नॉवेल और इस नॉवेल का हीरो म्यूट है, बोल नहीं सकता। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हुआ वो शख्स बेचैन सा लगता था और उसके लबों पर एक ही दुआ थी कि या अल्लाह मेरी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर की लाल रोशनी बंद हुई, डॉक्टर बाहर आए थे और वो शख्स लपक कर डॉक्टर के पास पहुंचा था। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है और मेरे बच्चे तो ठीक है ना? उसने बेचैनी से पूछा तो डॉक्टर्स गहरा सांस भरकर रह गए। देखिए मिस्टर, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, लेकिन आपका एक बेटा। डॉक्टर का देने पर उस शख्स की जान लबों पर आई थी। लेकिन क्या? होश डॉक्टर की बात सुने बगैर अंदर को भागा था, जहां उसकी बीवी अपने बच्चों को देखने के लिए बेकरार थी। तलाल, मुझे भी बच्चे दिखाओ ना। वो जो फौरन भागकर बच्चों के कॉट के पास पहुंचा था, उसकी बीवी यूं उसे बदहवासी में भागते देख परेशान हो गई थी। वहां एक बच्चे को रोते देख उसकी आंखों में शुक्र था, मगर जैसे ही उसकी नज़र साथ बैठे खामोश बच्चे पर पड़ी, उसका दिल धड़कना भूल गया था। आखिर वो रो क्यों नहीं रहा था? तो क्या डॉक्टर ने जो कहा वो सच था? अल्लाह के दिए हुए 2 तोहफों में से एक तोहफा खो चुके थे। तलाल, क्या हुआ है? ऐसे क्यों खड़े हो? उसकी बीवी बमुश्किल दर्द बर्दाश्त करते बेबी कॉट के पास आई थी, मगर जैसे ही नज़र उस बच्चे पर पड़ी तो उसका दिल लरसने लगा था। जहां उसका एक बच्चा रो रहा था, वहीं दूसरा दुनिया जहान से बेखबर खामोश लेटा था। तलाल, ये रो क्यों नहीं रहा? ये उठ क्यों नहीं रहा? मुझे डर लग रहा है। तलाल, कुछ तो बोलो। उसकी बीवी ने रोते हुए उसे झंझोड़ कर कहा तो बदले में तलाल ने सुर्ख बहती आंखों समेत उसे गले से लगा लिया। अल्लाह को यही मंजूर था। उसका इतना कहना था कि उसकी बीवी की दिल दहला देने वाली चीखें अस्पताल में गूंज उठी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? आखिर मैं ही क्यों? मुझे हमेशा क्यों अधूरी खुशी मिलती है? नहीं, इस बार नहीं। अल्लाह प्लीज़, इस बार नहीं। मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा लौटा दें। गिड़गिड़ा कर रोती हुई वो वहाँ खड़ी लेडी डॉक्टर्स और नर्सिस की आंखों में आंसू लाने का सबब बन रही थी। उसकी सिसकियाँ वहाँ खड़े हर शख्स के दिल को चीर रही थी। बहुत मुश्किल होता है एक माँ को ऐसे देखना। उसने रोते हुए इस बच्चे को गोद में उठाया और उसका मुंह चूमने लगी। मेरा बच्चा, मेरी जान, कितना प्यारा है। माँ का सबसे प्यारा बेटा, राजा बेटा है ये मेरा। मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरे बेटे की आंखें क्यों बंद है तलाल? ये मुझे देख क्यों नहीं रहा? उसकी बीवी के सिसक सिसक कर रो के पूछने पर तलाल का दिल फट रहा था। उसका दिल किया कि वो सुनने की कुव्वत से महरूम हो जाए। मेरा बच्चा। अपने बच्चे के सर पर सर रखकर रोती वो बिल्कुल कोई दीवानी लग रही थी। जैसे ही उसके आंसू उसके बच्चे के चेहरे पर गिरने लगे, उस बच्चे की पलकों में हरकत हुई थी। ममता की आगोश और उसका गर्म लिमिस बच्चे ने महसूस कर लिया था। फिर इतनी दुआओं के बाद कैसे न अल्लाह उस माँ पर रहम खाता। एकदम फजा में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी थी, जिस पर दोनों ही माँ बाप के दिल रुक कर फिर से धड़कना शुरू हुए थे। तलाल, तलाल हमारा बच्चा। उसकी बीवी खुशी से चीख उठी थी। अपने बच्चे को आंखें खोल कर रोता देख तलाल फौरन सजदे में गिर गया था। वहाँ खड़ी हर डॉक्टर और नर्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। ऐसा मुआवजा उन्होंने पहली बार देखा था। उसे डॉक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन दे दिया गया था। कुछ देर बाद जब डॉक्टर एग्जामिन करके बाहर आए
تو دونوں ہی بےتابی سے ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مسٹر طلال، کہنا پڑے گا ایسا میریکل ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو آج ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے آپ کے بیٹے کو دوسری زندگی دی ہے۔ جہاں آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے وہاں ایک بری خبر بھی ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ ہوتے کہا تو وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے مگر نتیجہ سامنے یہ آیا ہے کہ آپ کا بیٹا بول نہیں سکتا، اور ان کی بات پر دونوں ماں باپ کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ رات کے پہر جب ہر طرف خاموشی کا رہائش تھا، وہیں لندن کے ایک گھر میں بھی گہری خاموشی تھی، مگر یہ ایک معنی خیز خاموشی تھی جس میں انتہائی دکھ، تکلیف اور خوف بنا تھا۔ جہاں اس گھر کے باہر برف باری کا منظر نہایت دلکش بنا رہی تھی، وہیں اس گھر کے ایک تاریک کمرے میں وہ چھوٹی بچی دروازے سے کمر لگائے بیٹھی تھی، باقاعدہ خوف سے کپکپا رہی تھی، جس کی ماں آج گھر پر نہیں تھی، اور وہ درندہ صفت آدمی جو کہنے کو اس کا سوتیلا باپ تھا مگر کسی درندے سے کم نہیں تھا، آج اسے اچھا موقع ملا تھا اپنا شکار کرنے کا۔ وہ نہایت گھٹیا ارادے لیے بچی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ قدموں کی دھمک محسوس کرتے اس نازک بچی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ اس کا سوتیلا باپ جس کی اس پر شروع سے ہی بری نظر تھی، اسے بری طرح سے چھوتا تھا۔ جب بھی وہ اپنی ماں کو بتاتی تو وہ آگے سے بچی سمجھ کر ڈپٹ دیتی تھی، لیکن آج وہ اپنا برا فعل بے خوفی سے انجام دے سکتا تھا۔ وہ پہلے بھی بچی کو کئی بار جنسی ہراساں کر چکا تھا مگر اس کی ماں کی گھر موجودگی کی وجہ سے کچھ کر نہ پاتا تھا۔ آج تو قدرت بھی اس کے ساتھ تھی۔ قدموں کی دھمک نے اس بچی کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خوف سے بری طرح کپکپانے لگی تھی۔ بیبی، دروازہ کھولو، جلدی سے دروازہ کھولو۔ کیا آپ اپنے ڈیڈی کی بات نہیں مانو گی؟ دیکھو میں آپ کے لیے چاکلیٹس لایا ہوں۔ اس نے بچی کو لالچ دینا چاہا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچی اس کے گھٹیا عزائم اور اس کی عزت پر بری نظر جان چکی ہے، تبھی وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ جب اس نے دال گلتی نہ دیکھی تو وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، جس پر اس لڑکی کا دل خوف کے مارے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور وہ بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی تھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے تلے چھپا دیا تھا۔ دروازہ نہ کھلتے دیکھ اس آدمی نے دروازے کو دھکے دینا شروع کر دیے تھے۔ آخرکار تھوڑی محنت کے بعد دروازہ کھل چکا تھا۔ اس گھٹیا آدمی کو اندر آ کر دروازہ بند کرتے دیکھ بچی کا چہرہ خوف سے سفید پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے پاس مت آنا، میرے پاس مت آنا، میں مار دوں گی، اس بچی نے پیچھے کھسکتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا تھا مگر وہ مکروہ شخص کہکے لگاتے ہوئے اس کے قریب آتا چلا گیا۔ میری جان، ایک دفعہ اگر تم میرے قریب آ گئی تو کبھی دور جانے کا نہیں کہو گی۔ تم بھی فائدے میں رہو گی اور میں بھی، اور اگر کبھی غلطی سے بھی اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو مار دوں گا۔ اس بچی کا ننھا دل خوف کے مارے پھڑپڑا کر رہ گیا۔ جیسے ہی اس شیطان صفت آدمی نے اس بچی کو اپنے پاس کھسکایا، وہ 7 سالہ بچی کی جان لڑا کر اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی، جس پر اس کا نہایت مکروہ قہقہ بلند ہوا تھا۔ چاہے جو مرضی کر لو میری جان، آج تمہاری ماں نہیں آنے والی، اس کا بھی پکا بندوبست کیا ہے آج میں نے، اس مکروہ شخص نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے نہایت کراہیت آمیز انداز میں سے اسے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ہاتھ اس کی آستین کی طرف بڑھایا اور ایک جھٹکے میں پھاڑ دی تھی۔ جیسے ہی وہ اسے چھونے لگا اور اس پر حاوی ہونے لگا، اس بچی میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے خنجر نکال کر سیدھا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا تھا، جس پر وہ شخص درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے کو گرا تھا۔ اس کے پیٹ میں سے سرخ سیال پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ وہ اسے گالیاں بکنے لگا تھا۔ وہ بچی آنکھوں میں وحشت لیے کبھی اس کے پیٹ کو دیکھتی اور کبھی اپنے سرخ رنگ سے بھرے ہاتھوں کو۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مانو ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری اور اپنے پھٹے ہوئے آستین پر ایک چادر لپیٹی اور الماری میں اپنا پہلے سے پیک شدہ بیگ نکال کر اس میں خنجر رکھا اور گرتے پڑتے اس گھر سے باہر نکلتی چلی گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ خوف اور کمزوری اتنی تھی کہ اس سے سیدھی طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور ابھی وہ تھوڑی ہی دور پہنچی تھی کہ اندھیرے میں ایک اسٹریٹ میں مڑتے اس کی ٹکر ایک 10 سالہ لڑکے سے ہوئی تھی۔ وہ پیچھے کو گری تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ کہتے ہوئے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔
جبکہ 10 سالہ بچہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس سوچتے ہوئے اس لڑکی کو اٹھا کر ایک طرف لے جانے لگا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بچوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ لوگ؟ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ جتنے بھی یہ بچوں کے ریپ کیسز ہوتے ہیں، بچوں کو کیا کہنا چاہیے، ہراس کرنے کے کیسز ہوتے ہیں، ان میں 90% سے زیادہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں جو بچوں کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے آپ لوگ آج کل کے دور میں بچوں کو اکیلے چھوڑ سکتے ہو؟ آپ اپنا بچہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ خدا را بچوں کی حفاظت کیجیے، بچوں کو اپنے ساتھ رکھیے اور کسی دوسرے کے اوپر بچے کی ذمہ داری مت ڈالیے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔